وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، مسلمان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسلمانوں سے، اور وہ کافروں کے پاس چلی جائے، وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے گا، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، جن مسلمانوں کی، تو کیا کرو تم؟ آتو، دو، انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کرو، چلی گئی ہیں، اب مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دو، اس آدمی کو جو اس نے خرچ کیے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم، وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ فعاقبتم، پس تم سزا دو یا بدلہ دو۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کے حق مہر جو تمہیں ان کافر شوہروں کو ادا کرنے تھے، تو وہ تم ان مسلمانوں کو دے دو، کیونکہ انہوں نے بھی مہر ادا نہیں کیا۔ یعنی مسلمان کے نکاح میں تھی، کوئی کافر عورت چلی گئی، جیسے سیدنا عمر، سیدنا طلحہ جن کا سنا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ دیں، مہر دیں، اب وہ تو اب نہیں دیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو مہر آپ نے ان کو دینا تھا وہ اس مسلمان آدمی کو دے دیں۔ تو یہ ایک سزا ہے قسم کی، فعاقبتم، یہ بھی ایک سزا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے، اور وہ تھوڑا آسان ہے، کہ جب تم کافروں سے جہاد کرو اور جو مال غنیمت حاصل ہو، اس میں تقسیم سے پہلے ان مسلمانوں کو جن کی بیویاں دار الکفر چلی گئیں، جیسے سیدنا عمر کی بیوی چلی گئی، 2 بیویاں سید طلحہ کی چلی گئیں، تو ان کا خرچہ دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا، تاکہ آسانی سے اب وہ شادی کر سکیں۔ گویا مال غنیمت سے مسلمانوں کے نقصان کا ازالہ، یہ بھی ایک قسم کی سزا ہے کہ ان سے مال لے کر اب ان غریب مسلمانوں کو یا جن کی بیویاں چلی گئیں ان کو دے دو۔